جو لینا تھا لیا. بہت باتیں ہوئی، بہت ہوئی، بہت. فاوحا الی، اب کسی کو نہیں معلوم. پھر حضور چلے، اب واپس ہو. حضور چلے، واپس ہو. واپس آئے، 7ویں آسمان پہ ابراہیم خلیل ملے. کیسا کیا رہا؟ 50 وقت کی نماز. مبارک لے جاؤ، مبارک لے جاؤ، میری طرف سے بھی ایک تحفہ اور لے جاؤ. ایک عرش کے خزانے میں سے خزانہ ہے. حضرت ابراہیم خلیل نے کہا میری طرف سے تحفہ آپ کی امت کے لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جو اس کو پڑھے گا وہ غمگین نہیں رہے گا، جو اس کو پڑھے گا مصیبت ملے گا، مشکل. لا حول شریف بڑا مضبوط عمل. یہ تحفہ تھا معراج کا، آج آپ کو بھی دیتا ہوں. جو 100 بار پڑھے گا کبھی ٹینشن نہیں ہوگا، ہمیشہ سکون ہوگا، روزی میں تنگی نہیں ہوگی، بہت برکت ہوگی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا علاج بیماری جس کو ڈاکٹر کہہ دے اللہ اس میں بھی شفا عطا فرمائے. زبردست پاورفل عمل ہے. لا 100 بار پڑھیے، ہر ٹینشن سے فری رہیے. چھٹے پر آئے، کیا لائے؟ سفر سے آنے والوں سے ایسے ہی پوچھتے کیا لائے؟ وہ 50 وقت کی نماز. نہیں، موسیٰ ہے وہ علیہ السلام. مجھے تجربہ اس کا، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا. اتنی نہیں پڑے گی آپ کی امت، اتنی نہیں پڑے گی آپ کی امت. واپس جائیے. ارجع الی ربک، واپس جاؤ. کہاں جاؤ؟ یہ مسلم شریف کی حدیث. ارجع الی ربک، کہاں جاؤ؟ اپنے رب کی طرف واپس جاؤ، کم کرا کے لاؤ. اب یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کر کے بات مکمل کرنے لگا ہوں. معراج میں بھی مسلمان جھگڑ رہے ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ انہوں نے معراج میں جبریل کو دیکھا، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا. میں کہتا ہوں یا اللہ، اگر جبریل کو دیکھنے جا رہے تھے تو جبریل تو گھر میں لینے آ رہے تھے. اور جبریل کو دیکھنا بھی کوئی معراج ہے. اور جبریل تو وزیر ہے، وزیر. ارے بادشاہ وزیر کو دیکھے، یہ کون سی معراج ہے؟ یہ تو صحیح حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمینوں میں، 2 وزیر آسمانوں میں. جو زمین پہ وزیر وہ ابو بکر و عمر ہے، جو آسمانوں کے وزیر ہیں وہ جبریل و میکائیل ہے. تو جبریل کو دیکھنا بھی کوئی معراج ہے؟ تو کہا نہیں، ان کی اصلی شکل میں. میں نے کہا اصلی شکل میں بھی دیکھنا ان کی کوئی معراج ہے؟ حالانکہ یہ اقوال ہے لیکن مرجو ہے. راجے قول کیا، انی رأیت ربی، خود حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام کی، اور یہی معراج ہے. اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ وہ ثم دنا، یہاں سے علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. تو کہا علمہ کی ضمیر جبریل کی طرف جاتی ہے، شدید القوی کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے. یعنی کہ ضمائر کا بالکل اختلاف پیدا کر دیا جاتا ہے. حالانکہ سچی آسان سی بات جو ہے وہ سید محمود آلوسی، امام رازی، اور اس کے بعد جو ہے وہ امام قرطبی، ان لوگوں کو اگر لے لیں، اور بحقی وقت حضرت سیدنا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان لوگوں نے کہا ضمائر کا اتنا اختلاف کیوں کرتے ہو جب بات یہ موجود ہے علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى. یہ ساری ضمائر جو ہے وہ ذات خدا کی طرف پلٹ رہی ہے، تو سارا معاملہ لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیا علمہ شدید القوی، وہ بہت زیادہ طاقت والا ہے، تو اس سے بڑا طاقت والا کون ہے؟ ذو مرۃ فاستوى، پھر اس نے استوا کیا. اس لیے کہ استوا کی ایک بات اور آ رہی ہے، الرحمن علی العرش استوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ادن مني یا محمد ادن مني یا احمد. یہ ساری روایتیں تو اسی کی تائید کر رہی ہے، حدیثیں اس کی ترجمانی کری. بہرحال تو کوئی کہتا ہے جبریل کو دیکھا. میں نے کہا یار جبریل کو دیکھنا، وزیر کو دیکھنا کون سی معراج ہے؟ لیکن چلے اگر بات آ گئی تو عقیدہ موسیٰ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اگر حضور جبریل کو دیکھ کے واپس آ رہے تھے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ واپس جبریل کی طرف جائیں. لیکن بات کیا ہو رہی ہے؟ ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس جاؤ. تو واپس تو اسی کی طرف جاتے ہیں نا جہاں سے آتے ہیں. اب آپ یہاں ایک بات کہیں گے، بھئی ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا
کہ نماز کم کراؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا؟ یہی بات ہے. ابراہیم خلیل تھے، خلیل اس کو کہتے ہیں جو یار کہے بس اسی پہ مکمل، اور وہ کلیم تھے، کلام کر رہے تھے. نہیں کم کراؤ. حضور گئے، اللہ نے 5 کم کی. توجہ آپ کی کتنی؟ پھر آئے، کیا ہوا؟ کہا 5 کم ہوئی. کہا نہیں ابھی اور جاؤ. پھر 5 کم ہوئی. پھر کہا کتنی ہوئی؟ کہا 40. اور جاؤ. پھر اور گئے، پھر اللہ نے کم کی. ایسے کرتے کرتے 5 رہ گئی. کتنا بڑا احسان ہے حضرت موسیٰ کا، ہے نا؟ 5 رہی تو پھر بھی بولے کہ اور جاؤ. 5 رہی تو اور بھی کہا اور جاؤ. آقا نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے، میں اللہ پہ کی اس عطا پہ راضی ہوں. حضور کتنی مرتبہ گئے؟ کتنی مرتبہ گئے؟ 9 مرتبہ. اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ایک ہی بار میں 5 دیتا تو یہ آنا جانا کیوں ہوتا؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. حضرت موسیٰ نے 9 مرتبہ کہا تھا دکھانا 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 دکھانا، تو اللہ نے چھٹے پہ کھڑا کیا. تو نہیں دیکھے گا لیکن دیکھنے والے کی نظر دیکھ لینا. کتنی مرتبہ گئے؟ ایک بار اللہ نے بلایا، ایک بار اللہ نے بلایا، اور 9 بار اس کے اذن سے. بار بار قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ، جاتے یہ ہیں آتے یہ. علامہ ارشد القادری فرما رہے تھے اپنی تقریر میں کہ کچھ مسخرے یہ سوچتے ہوں گے یا کچھ مسخرے یہ کہتے ہوں گے کہ ایک بار اور چلے جاتے، ایک بار. ہاں تو جو لوگ نماز کی تبلیغ کرتے ہیں ان کو تکلیف ہی نہیں رہتی. کوئی مسخرہ خیرات ہے ایسی بات؟ علامہ ارشد فرما رہے تھے کسی مسخرے نے ایسی بات کہہ دی، استغفر اللہ. لیکن ہوا یہ 5 وقت کی نماز ہوئی تو اللہ نے کہا محبوب تیری امت 5 پڑھے گی، لیکن ہم نے جو کیا بس وہی ہونا ہے. پڑھیں گے 5 ثواب دیں گے 50 کا. موسیٰ علیہ السلام کی مدد ہوئی کہ نہیں؟ تو بعد وصال کوئی مدد کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ ارے 50 کی 5 کس نے کروائی؟ وصال کے بعد تو کروائی. وہ پتا چلا اللہ والے وصال کے بعد بھی مدد کرتے. تو جب نماز کم کرانے میں اتنی بڑی مدد کر سکتے تو دنیا کے چھوٹے معاملات میں مدد نہیں کر سکتے. پھر حضور واپس آئے. جب واپس آئے تو کیا ہوا؟ پانی بھی بہ رہا تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا. ارے بیان کرنے والا بستر چھوڑ کے آئے تو وہ ٹھنڈا ہو جائے، اور یہاں حضور جا کے آئے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں. بستر بھی گرم، زنجیر بھی ہل رہی. پھر صبح ہوئی. بات یہ ہے صبح بھی تو سرکار نے میں گیا آیا، یہ ہوا یہ ہوا. وہ لوگ ہنگامہ کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے. کیوں؟ یہ کیسے؟ مطلب یہ ہوا کہ بات صاف ہو گئی کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں تھا، یہ واقعہ عالم بیداری کا تھا. بھئی اگر یہ سب کوئی خواب بیان کرے، معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہے اسٹیج پہ بیٹھ کے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے گھر سے نکلا، خواب میں مسجد حرام گیا، مسجد اقصیٰ گیا، آسمانوں پہ گیا، ادھر گیا، عرش پہ گیا، ادھر گیا، خواب میں یہ سب چیزیں وہ بیان کرے تو بولو کوئی اس سے جھگڑا کرے گا؟ بولو بھائی خواب میں تو کچھ بھی دیکھ سکتے نا. خواب میں کوئی چیز دیکھنے کی پابندی ہے؟ خواب میں کوئی شرعی حکم ہے؟ خواب میں کوئی فتویٰ ہے؟ کوئی فتویٰ نہیں ہے. تو خواب میں کسی کو بھی کچھ بھی دکھتا. تو مکے والے حضور سے لڑ کس بات پہ رہے تھے کہ یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بات خواب کی نہیں بلکہ عالم بیداری کی تھی. پھر ان لوگوں نے بڑا ہنگامہ کیا. تو ایک آدمی نے کہا کہ میں بار بار بیت المقدس جاتا ہوں اور مجھے وہاں کے بارے میں معلومات بہت زیادہ ہیں، تو محمد کو میرے سامنے کھڑا کرو، میں کچھ سوال کروں گا. تو حضور علیہ السلام کو پھر ان لوگوں نے کھڑا کیا حرم میں، اور پھر ان لوگوں نے کہا اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے زینے کتنے ہیں. وہ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ اسکول ہے، یہی عمارت ہے، یہ عمارت جہاں میں نے 1 سے 7ویں تک پڑھا ہے.
یعنی 7 سال تک کے میں نے ان کمروں میں پڑھا ہے، لیکن اس کے زینے کتنے تھے اور کتنے ہیں آج تک مجھے نہیں پتا۔ یعنی 7 سال تک کے روزانہ جس کے زینے میں اترتا چڑھتا رہا ہوں مجھے نہیں پتا۔ آپ صحیح بولنا، آپ کے گھر کے کتنے زینے آپ کو معلوم ہے؟ اپنی مرکز کے کتنے زینے ہیں اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا، ابھی تک نہیں پتا۔ امام صاحب آپ کو بتا؟ امام صاحب کو بھی نہیں پتا۔ بھائی جو ایک دن میں 5 بار جا رہا ہے اس کو مسجد کا زینہ نہیں پتا، لیکن مکے والوں کی عقل تو دیکھو۔ حضور ایک مرتبہ گئے تم سے پوچھتے زینے کتنے ہیں، کھڑکی کتنے، دروازے کتنے؟ آقا فرماتے ہیں جب انہوں نے سوال کیا کہ بھئی آدمی تو وہاں جا رہا ہے تو زینے کتنے جائے گا، معاذ اللہ کھڑکی دروازے کتنے جائے گا، نہ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے سوال پوچھنا شروع کیا تو مجھے تھوڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ انہوں نے سوال پوچھا تو میرے اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ سوال کرتے جاتے تھے میں جواب دیتا جاتا تھا، وہ سوال کرتے جاتے تھے میں جواب دیتا جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ شخص کہہ اٹھا کہ محمد جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، میں ان کی بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ حضور کی معراج ہے۔ اپنے آقا سے وابستہ رہو، حضور پہ درود کثرت